أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام طلبت الجنة فوجدتها في السخاء وطلبت العافية فوجدتها في العزلة وطلبت سكلا لمزاد فوجدتها في شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق مولانا و مقتدانا الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، احادیث کے سلسلے میں گزشتہ ابحاث میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کا زیادہ سے زیادہ علم ہونا چاہیے اور پھر وہ دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مشہور و معروف حدیث کی کتاب مستدرک الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں امام علیہ السلام نے کامیابی کے راز بتائے ہیں۔ ہر ایک شخص کی یہ کوشش ہے کہ اس کو دنیا میں کامیابی ملے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے، لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے اور آخرت بھی اس کی اچھی ہو تو یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں، کیز ٹو سکسیس۔ کامیابی سکسیس کی جو کنجیاں، جو مفاتیح ہیں، وہ امام علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں۔ حدیث کافی طولانی ہے اور میں اس کا ایک حصہ بیان کروں گا، اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں، کامیابی پا سکتے ہیں۔ چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا آخر میں کچھ ذکر مسائل بھی کروں گا، اور چونکہ یہ مہینہ اس مہینے میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور انشاءاللہ جب شب ضربت اور شب شہادت ہوگی تو اس وقت تفصیلی مجالس کا انعقاد ہوگا، لیکن شب جمعہ کے حوالے سے اور قلوب کو ذرا نرم کرنے کے لیے میں چند جملے حضرت امیر المومنین کے مصائب کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آئیے دیکھیں کہ سکسیس اور کامیابی کیا ہے، اور ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ سکسیسفل ہو، کامیاب انسان ہو۔ امام علیہ السلام نے ہم کو چند چیزیں بتائی ہیں جو اخلاقیات ہیں، اس پہ جو شخص اس پر عمل کرے گا تو وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ طلبت الجنہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یا مجھے جنت میں جانے کی آرزو ہے۔ فوجدتها فی السخاء، جنت میں جانے کے لیے میرے پاس جو پروانہ اور جو اجازت ہے، جو پاسپورٹ ہے، وہ ہے سخاوت، جنراسٹی۔ اب یہ جو احادیث ہوتی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی، یہ زیادہ تر ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے اس طرح مانگو، اس طرح استغفار کرو۔ اب بعض دعاؤں میں ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام استغفار کرتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے بڑے قریب بندے ہیں، وہ تو ائمہ ہیں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام تو منصوص من اللہ ہیں سبحانہ و تعالی، لیکن اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو سمجھانے کے لیے کہ استغفار اس طرح کرو، اللہ سے اس طرح دعا مانگو، وہ ہم کو سکھانے کے لیے بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ہم کو سکھانے کے لیے کہ اے میرے چاہنے والوں،
اے میرے ماننے والوں، اے میری شیعوں، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو سخی بن جاؤ، سخاوت کرو، جنروسٹی کرو۔ بلکہ ایک اور چیز ہے جو سخاوت سے بھی بلند ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ سخاوت تو وہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے، جو چیزیں اس کے پاس ہیں، وہ اللہ کی راہ میں کسی کو دے دینا سخاوت۔ لیکن ایثار تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے لیے تھوڑا ہے، تھوڑا بہت اپنے لیے ہے، جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے بالکل حساب ہی نہیں کرتے، اور دوسرے شخص کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایثار ہے، سیکریفائس۔ اب یہاں پہ دیکھیں امام علیہ السلام ہم کو کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ تو اہل البیت علیہ السلام کا خاصہ ہے، سخی ہونا، سخاوت ہونا۔ ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام تو سب کے سب اتنے سخی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور اتنا ایثار کرنے والے، قربانی دینے والے اور سیکریفائس کرنے والے، جس کی مثالوں ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اب وقت کو چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ تفاصیل میں نہیں جاتا، اور اس حدیث کا اگلے حصے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وَطَلَبْتُ الْعَافِيَةَ فَوَجَدْتُهَا فِي الْعَزْلَةِ یا فی العزلہ، میں نے چاہا کہ میں صحت مند رہوں، اور مطلب یہ کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ رہے، صحت مندی کے ساتھ رہے، تو وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، اکیلا کر لے۔ عزلہ کا مطلب ہے آئسولیشن۔ اب دیکھیں یہ جو حصہ ہے حدیث کا، یہ آج کل کے حالات کے مطابق کتنا صحیح اور کتنا مناسب ہے۔ عافیہ یعنی صحت و سلامتی، عزلہ یعنی آئسولیشن، اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹنا، دور کرنا، الگ ہونا۔ اب یہی کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وبا طاعون آیا ہوا ہے، یہ جو وبا ہے، اس وبا کا علاج یہی ہے کہ گھروں کے اندر رہو، اپنے آپ کو الگ کر لو۔ سب کہہ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس وقت جو ہے بیان فرمایا تھا کہ اگر تم کو عافیت چاہیے تو پھر اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کرو۔ اب لوگوں سے الگ کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دو یا آنا جانا چھوڑ دو، نہیں، وہ تو اسلام تو دین معاشرت ہے۔ اسلام میں تو سوسائٹی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، فیملی کو، سوسائٹی کو۔ یعنی اگر تمہیں صحت و سلامتی چاہیے تو غیر ضروری طریقوں سے لوگوں کے ساتھ گھل ملنا اور زیادہ ہر ایک چیز کا ایکسس جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو الگ کر لو گے، علیحدہ ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارے لیے، تمہاری صحت کے لیے جو ہے صحیح ہے، اور اس سے تمہیں عافیت ملے گی، اور یہی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ وَطَلَبْتُ ثِقْلًا لِمِيزَانٍ فَوَجَدْتُهَا فِي شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تمہیں میزان میں آسانی چاہیے، جب میزان لگائے جائیں گے اور جہاں اعمال تولے جائیں گے، اعمالوں کا وزن ہوگا، تو اگر تمہیں اعمال کا وزن جو ہے، تمہیں یہ چاہیے کہ اعمال جو ہیں وہ وزنی ہو تمہارے، اور میزان میں تمہارے اعمال زیادہ ہوں، اور میزان اعمال کا جو پلڑا ہے وہ نیچے ہو، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو اور اس پر عمل کرو۔ صرف زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں، ایک زمانہ تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا بہت بڑی بات تھی، اور بہت زیادہ آسان کام نہیں تھا، مشکل تھی۔ وہ صدر اسلام کا زمانہ تھا۔ دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آپ دیکھیں ہمارے یاسر کے والد اور اس کی والدہ یاسر اور سمیہ، وہ کس جرم میں ان کو شہید کیا گیا تھا صدر اسلام میں؟ صرف اسی جرم میں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور ان کو اسی بات پہ شہید کیا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو۔ یا بلال حبشی کو جو ٹارچر کیا گیا وہ کس بات پہ تھا؟ صدر اسلام میں بلال کہتا تھا کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، وہ کہتے نہیں یہ تو مت کہو، اور اس طرح اس کو جو ہے اس بات پہ ٹارچر کیا گیا۔ بس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنا اور اس پر عمل کا، آج عمل بھی ہے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ کے تو انسان دائرہ اسلام میں آ جائے گا، لیکن دائرہ ایمان میں آنے کے لیے اس کو عمل کرنا ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ عمل کرنا، یہ ہے ثقل میزان، یعنی میزان میں اپنا اعمال کا وزن بڑھانا۔ تیسری یہ تھی تیسری چیز۔ چوتھی چیز وَطَلَبْتُ السُّرْعَ فِي دَخُولِ إِلَى الْجَنَّةِ فَوَجَدْتُهَا فِي الْعَمَلِ لِلَّهِ تعالی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جلدی سے سریع سرعت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کے لیے تمہارا عمل خالصتاً للہ فی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے عمل کرو، دکھاوی کے لیے نہ ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو، خوف کی وجہ سے نہ ہو، تجارت کی وجہ سے نہ ہو، غلامانہ ذہن نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، قربتاً الی اللہ، اور اس نیت سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اپنے اعمال انجام دیں، یعنی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو انسان جلدی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ ہم قرآن میں ایک آیت ہے جو ہم بعض وقت جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے وہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی، میری یہ جو صلات ہے، و نسکی، یہ جو میں نسک انجام دے رہا ہوں، ارکان صلات انجام دے رہا ہوں، و محیای، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ جو کہ عالمین کا پالنے والا ہے، سب اس کے لیے ہے۔ بس اخلاص عمل میں لوجہ اللہ قربتاً الی اللہ اگر ہے تو انسان جنت میں جلدی سے داخل ہو جائے گا۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کی، کہ ان کا دیکھیں، ان کا اخلاص دیکھیں عمل میں، کہ وہ کس طرح سارا عمل اس کا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی، جس کی مثنوی معنوی مشہور ہے، جس میں کئی ہزار اشعار ہیں فارسی کے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں کافی اچھی نصیحتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، قرآن کے حوالے ہیں، احادیث کے حوالے ہیں۔ اس میں اس کے کچھ اشعار ہیں امیر المومنین کے اخلاص کے متعلق۔ کہتا ہے کہ از علی آموز اخلاص عمل، اگر تم نے عمل میں اخلاص اور خلوص لے کر آنا ہے تو علی سے سیکھو کہ عمل میں اخلاص کیسے لایا جاتا ہے۔ شیر حق را دان متحر از دغل، یہ جو اللہ کا شعر ہے، اس میں کوئی یہ جو کام بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک جنگ میں، اب یہ اشعار میں، فارسی اشعار میں یہ مثال دیتا ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص جو ہے وہ جو کہ امیر المومنین سے لڑ رہا تھا، اور امیر المومنین نے اس کو زمین پہ پچھاڑ دیا اور پھر اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور تلوار نکالی کہ اس کا سر قلم کر دیں، یہ اللہ کا دشمن۔ تو اس شخص نے بے ادبی کی اور اپنا لعاب دہن امیر المومنین کے مبارک چہرے پہ پھینکا۔ تو امیر المومنین، اب یہ مولانا رومی اشعار میں کہہ رہا ہے، مولانا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے سینے سے اتر گئی اور جا کے دور کھڑے ہو گئے
تو وہ حیران پریشان، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، پھر تم نے مجھے ابھی کیوں چھوڑ دیا؟ تو امیر المومنین نے بڑا خوبصورت جملہ ہے امیر المومنین کا، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے میرے ساتھ بے ادبی کی جس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ علی اپنے ذاتی غصے کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی اور رضایت کے لیے قتل کرتا ہے۔ یہ ہے امیر المومنین کا اخلاص، اور یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے، اللہ بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر کسی شخص نے جنت میں جلدی داخل ہونا ہے تو اس کا تمام جو اعمال ہیں وہ اللہ کے لیے ہوں۔ اس کے بعد 5ویں چیز، وَطَلَبْتُ حُبُّ الْمَوْتِ فَوَجَدْتُهُ فِي تَقْدِيمِ الْمَالِ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ موت سے کراہت نہ کرو، موت سے نفرت نہ کرو، موت سے محبت کرو، تو اس کے لیے تمہیں اپنا مال اللہ کی خاطر دینا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرے، اس سے موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ موت سے انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ موت کو گلے لگانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے جو کچھ اس کے پاس ہے، جو بھی اس کا مال ہے، دولت ہے، وہ اس نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ اب اس کے لیے بھی بہترین مثال اہل البیت علیہ السلام کی ہے۔ سورہ دہر، سورہ حل عطا، سورہ الانسان، جو ایک ہی سورہ کے 3 نام ہیں، اس میں آیت نمبر 8 کو دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ ایسے لوگ ہیں، یعنی اہل البیت علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ کو شان نزول پتہ، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اپنے حصے کی روٹیاں جو ان کو خود ضرورت تھیں، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن خود پانی سے روزہ افطار کیا، اور اپنے حصے کا کھانا اور روٹی مسکین کو، فقیر کو اور اسیر کو کھلا دی۔ اور وہ بھی کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ اس نیت سے دی کہ ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے تم سے، نہ کوئی فقیر، مسکین اور اسیر سے جزا کا تقاضا کر سکتا ہے، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں یہ کھانا دے رہے ہیں، ہمیں کوئی تم سے جزا اور اجر نہیں چاہیے۔ 6ٹھی چیز، وَطَلَبْتُ حَلَاوَةُ الْعِبَادَةِ فَوَجَدْتُهَا فِي تَرْكِ الْمَعْصِيَّةِ۔ اگر تمہیں عبادت میں مزہ لے کر تمہیں عبادت کرنا ہے، تمہیں عبادت کی مٹھاس چاہیے، تو اس کے لیے معصیت کو ترک کر دو، گناہ کو ترک کر دو۔ جو شخص گناہ اور معصیت کو ترک کرتا ہے، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص معصیت کرے تو یہ معصیت اس کے اور اللہ کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے، ایک بیریئر، ہنڈرنس آ جاتا ہے۔ لہذا ترک معصیت مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ مومن کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، معصیت نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں یہ بہتر ہے یا یہ کہ ہم جو ہے معصیت کو ترک کریں؟ جواب دیا کہ معصیت کو ترک کرنا بہتر ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ نماز شب پڑھے، مستحبات انجام دے، مستحب حج کرے، صدقات، خیرات، یہ اس کا زیادہ ضروری ہے، زیادہ اجر ہے، یا یہ کہ نہیں اللہ کی معصیت نہ کرے؟ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ ترک المعصیہ، معصیت نہ کرنا، یہ اس کا اجر بہت ہے۔ ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو جو ہے دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک جملہ ہے جو ہم ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، بار اللہ میرے وہ گناہ معاف کر کہ جو دعا کو روک دیتے ہیں، دعا کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔
بس ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم گناہ انجام دیتے ہیں پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حبس ہو جاتی ہے، تحبس الدعاء، دعا رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے معصیت سے۔ لہذا معصیت کا ترک کرنا یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 7، ساتویں چیز، ساتویں کنجی، 7 کی ٹو سکسیس، طلبت رقۃ القلب فوجدتها فی الجوع والعطش، میں نے چاہا کہ میرا دل نرم ہو جائے، دل کی نرمی چاہیے۔ اگر تمہیں دل کی نرمی چاہیے تو وہ بھوک اور پیاس میں تمہیں ملے گی۔ بھوکے رہو، پیاسے رہو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ پیٹ بھرا ہو تو اسے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، بعض اوقات پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ الجوع والعطش، اسی کو تو روزہ کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ تو واجب ہے، سب رکھتے ہیں، ویسے بھی روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ہمارے دیکھیں علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ تھرسڈے کو اور منڈے کو روزہ رکھنا چاہیے، اور ماہ رجب، ماہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا 7ویں چیز، بلکہ یہ 8ویں چیز ہے، 8ویں چیز ہے وَطَلَبْتُ نُورُ الْقَلْبِ فَوَجَدْتُهُ فِي التَّفَكُّرِ وَالْبُكَاءِ، میں نے چاہا کہ میرا دل نورانی ہو جائے۔ اگر تم اپنے دل کو نورانی کرنا چاہتے ہو، امام فرماتے ہیں، تو تفکر کرو اور بکا کرو، اللہ کے کائنات میں، زمین آسمان میں تفکر، فکر کرو، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے گریا کرو، رو، لقاء کے لیے گریا کرو۔ جو شخص گریا کرتا ہے اس کا قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ اور 9ویں چیز وَطَلَبْتُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ وَوَجَدْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ، میں نے چاہا کہ میں پل صراط پر سے جلدی گزر جاؤں، تو اس کا حل، اس کی کنجی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص جلدی سے پل صراط کو پار کرنا چاہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ اور اس کے بعد 9ویں چیز کے متعلق کہتے ہیں کہ وَطَلَبْتُ نُورُ الْوَجْهِ فَوَجَدْتُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پہ نور ہو، چہرہ نورانی ہو، تو اس کے لیے نماز شب پڑھو۔ اور یہ جو ایام ہے نا ماہ رمضان کے، یہ تو اکثر لوگ اس میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ویسے اٹھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سحری کے لیے اٹھنا مستحب ہے اور اس کی بڑی تاکید ہوئی۔ تو اگر کوئی شخص سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور نماز شب پڑھے۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ایک عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ باقی دنوں میں نماز شب پڑھتے ہیں، جو ثواب آپ کو ملے گا، اس مہینے میں نماز شب، تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا۔ اور آخری چیز وَطَلَبْتُ فَضْلُ الْجِہاد، میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جہاد کا ثواب اس کو ملے، فَوَجَدْتُهُ فِي الْكَسْبِ لِلْعَيَالِ، تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمائے۔ حلال رزق کا کمانا ایسا ہی ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے سوائے کوشش کے، سعی کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ الکاسب و حبیب اللہ، جو شخص رزق کے حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ عزیزان گرامی، بس بات کو مصائب کی طرف لاتے ہوئے ختم کر دوں۔ خطبہ شعبانیہ میں جب حضرت خطبہ دے رہے تھے تو امیر المومنین علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور جب آپ نے فضائل ماہ مبارک رمضان بیان کیے تو امیر المومنین فرماتے ہیں، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقلت، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میں نے کہا، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اے ابا الحسن، اس مہینے کا سب سے بڑا اور سب سے افضل عمل الورع عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا فعل، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان محارم اللہ،
جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کریں۔ ثم بکا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت نے گریہ شروع کیا۔ فقلت، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک، اے رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فقال، حضرت نے فرمایا یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس لیے روتا ہوں کہ اسی مہینے میں اے علی آپ کے سر پہ وار ہوگا اور آپ کی داڑھی کو آپ کے سر کے خون سے رنگین کیا جائے۔ اب امیر المومنین کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیا ہوگا، لیکن امیر المومنین جب سب سنا تو ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ یہ جو واقعات ہوں گے میرے ساتھ، میرے سر پہ ضرب لگایا جائے گا، مجھے محراب میں شہید کیا جائے گا، ھذا علی سلامت دینی، کیا میں دین اسلام پر رہوں گا، میں دین اسلام پر باقی رہوں گا؟ فقال نعم، ہاں ابو الحسن بے شک تم دین اسلام پر ہوگے۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جو آپ نے واقعات بیان کیے اس کا اگر میں دین اسلام پر مرتا ہوں، دین اسلام پر میں شہید ہوتا ہوں، تو پھر مجھے ان واقعات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کرے چاہے، میں علی خوش اور راضی ہوں۔ عزیزان اکرام، یہ ہے امیر المومنین کی شخصیت کہ مجھے صرف قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت چاہیے، اور یہی اب ایام آئیں گے اس میں مجالس ہوں گی، لیکن اسی مہینے میں امیر المومنین علیہ السلام کے سر مبارک پر ضربت لگائی گئی، امیر المومنین کے ریش مبارک کو سر کے خون سے رنگین کر دیا گیا۔ امیر المومنین کو امام حسن اور امام حسین نے مسجد کوفہ سے اپنے گھر لے کر آئے، وہاں جب گھر کے قریب پہنچے تو حسن اور حسین سے کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں خود اپنے گھر جاؤں گا۔ کہا یا ابا تھا، اے پدر بزرگوار، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے سہارا مت دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں زینب اور ام کلثوم مجھے اس حالت میں دیکھیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھیں کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، ابھی تو آپ اپنی بیٹیوں کی اتنی فکر کر رہے ہیں، آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کو اس حالت میں نہ دیکھیں۔ کربلا میں یہی حضرت زینب، یہ حضرت ام کلثوم ہوں گے جن کے سامنے ابو عبداللہ الحسین کو شہید کیا جائے گا۔ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ایام منقلب ینقلبون لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بار اللہ، یہ شب جمعہ ہے، ہماری اس مختصر و قلیل عزاداری کو، مجلس کو قبول فرما، تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا، بار اللہ ہمارے نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما، جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو صحت شفا کامل عطا فرما، اس وبا سے تمام مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات اور تمام دنیا کے انسانوں کو نجات دلا، آمین یا رب العالمین، وانت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ